واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شعبان المعظم تقریباً نصف گزر چکا ہے۔ آج شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام سے کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کیا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا، اور جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی ایک دفعہ بھی عمل نہیں کر کے دکھایا، اسی طرح تابعین نے کبھی اسے اپنا معمول نہیں بنایا۔ اس عمل کو مسلمانوں نے آج مسنون سے آگے بڑھ کر مسنون بھی بنا دیا اور اس کو فرض کے درجے پہ لے گئے۔ خود ساختہ من گھڑت ایک بات آج صبح سے ہی لوگوں کو میسج آنے شروع ہو گئے، جی معاف کر دیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معافی دے دیں۔ کیوں جی؟ آج رات کو پتے جھڑنے ہیں۔ کون سے پتے جھڑنے ہیں جی؟ آج رات کو تقدیر لکھے جانی ہے جی، پورے سال کے معاملات طے ہونے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بطور دلیل قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کیا جاتا ہے، جو کہ سورہ دخان کی 4تھی آیت ہے، کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ جو ابھی رات آج آنے والی ہے نا، نصف شعبان کی رات، جس کو شب برات بھی کہا جائے، شبرات ہماری زبان میں شبرات کہتے ہیں، پڑھے لکھے شب برات کہہ دیتے ہیں، کہ اس رات تمام سال کے فیصلے ہونے والے ہیں، لہٰذا معافی تلافی کروا لو، زبانی کلامی میسج بھیجو سب کو، فیس بک پہ پوسٹ لگا دو، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دو کہ جی مجھے معاف کر دو جی، کوئی غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی ہے، آج رات کو تقدیر لکھے جانی۔ بالکل جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ دخان میں، اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز ہی اس سے کیا، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے کتاب مبین کی قسم ہے، یعنی قرآن کی قسم ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کتاب مبین سے مراد یہاں کوئی فقہ کی کتاب ہے یا یہاں کوئی تورات انجیل ہے، تو کیا اس کی بات کو مانا جائے گا؟ اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ مجھے کتاب مبین کی قسم ہے، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم اٹھا کر فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، اس کتاب کو نازل کر کے ہم دنیا جہان والوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اپنے عذاب سے، جہنم سے، اپنی نافرمانی سے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں جس میں ہم نے کتاب مبین نازل کی ہے، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اسی کتاب میں ہر پر حکمت امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صاف بات ہے، قرآن کریم ہر مسلمان بچے کو بھی پوچھیں، وہ بھی بتائے گا کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، کیونکہ واضح آیت ہے
آگے رمضان آنے والا ہے 2 ہفتے بعد انشاءاللہ. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو رمضان المبارک قرآن کریم رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا ہے، اور جو مبارک رات ہے وہ رمضان میں ہی ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. اور سورہ قدر میں فرمایا ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. قدر کا مطلب بھی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے. ہم نے اس کو بڑی شان اور بڑی مقام والی رات میں نازل کیا ہے، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. تو مبارک رات وہی لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے، لیکن اسے یہاں پر لا کر فٹ کر دیا گیا کہ یہاں اس سے مراد نصف شعبان کی رات یعنی شب رات ہے. اور شب رات کو اللہ رب العزت پورے سال کے فیصلے کر دیتے. قرآن کریم کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا کبھی بھی ایسی بھونڈی بات کبھی کہہ ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کریم کو جھٹلانے کے مترادف ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. آج کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں شب رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ سورہ دخان کی آیت تو یہی ہے کہ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اسی رات میں تمام پر حکمت فیصلے کیے جاتے. تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. شب رات کے بارے میں نصف شعبان یعنی 14 کی جب شام ہوتی ہے اس کے بعد 15 کی جو رات ہوتی ہے شعبان کی، اس کی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں وارد نہیں. نہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ایسی ہے جو 15ویں شعبان کی رات کو عظمت دے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ثابت ہے. بلکہ اس کے بارے میں علماء کے یہ فیصلے موجود ہیں، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں. اور اسی طرح ابن العربی المالکی وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے کہ 15ویں شعبان کی رات کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے یا اس رات میں کوئی عبادت کی جاتی ہے. اور تو اور جو لوگ اس رات کو مناتے ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں. مطلب دیوبند مکتبہ فکر کے سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، یعنی ثابت نہیں ہیں. کوئی ایک بھی روایت شب رات کے بارے میں ایسی نہیں ہے جس کو پیش کر کے کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح دیگر علماء نے بھی یہ بات بتائی ہے. ایک غیر ثابت عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کی، اور جس کے بارے میں ایک کلمہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، جس کے بارے میں صحابہ نے ایک دفعہ بھی عمل نہیں کر کے دکھایا، اس عمل کو مسنون بنا کر بڑھا چڑھا کر اس کی پروموشن کی جاتی ہے، لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، راتوں کو جاگا جاتا ہے، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں. اور پھر کئی ایک خرافات بھی ہیں، جیسے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، پھل جھڑیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹاخے چلائے جاتے ہیں. اب جو والدین ہیں وہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں سے پٹاخے خریدو اور مسلمانوں کو تنگ کرو، پڑوسیوں کو تنگ کرو، راہگیروں کو تنگ کرو. حالانکہ یہ سرے سے اسلام کے ہی مخالف بات ہے. کسی مسلمان کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے جس کے پڑوسی اس سے پریشان ہوں اس کی شرارتوں سے، یا راہگیر ہے، ایک راستے میں جانے والا شخص ہے، مسلمان ہے نا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی ہر تکلیف سے محفوظ رہیں. اب راستے میں جا رہا ہے، پٹاخہ پھینکتے ہیں، وہ ڈرتا ہے، اس پہ ہنستے ہیں. والدین کو پتہ ہے کہ بچوں نے یہ جو دیے گئے پیسے کس مصرف میں استعمال کر، پٹاخے لے کر انہوں نے کیا کرنا ہے.
اگر کچھ بھی نہ کریں نا، اپنے گھر میں یا چھت میں آ کر پٹاخہ پھوڑ دیں، تب بھی یہ فضول خرچی اور اسراف ہے جس کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ لیکن یہ سارے عمل ہوتے ہیں، اور پھر جو بڑے ہوتے، یہ تو بچوں کے عمل، بڑے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، کہتے ہیں یہ فضیلت والی رات ہے، حالانکہ جو فضیلت والی رات ہے اس میں بھی کوئی خاص عمل اپنی طرف سے کرنا جو شریعت نے نہیں بتایا ہے وہ بھی بدعت ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعہ کا دن بڑی عظمت والا دن، بڑی شان اور بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں جمعہ کے دن کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جب دن بولا جاتا ہے تو رات بھی اور دن مل کر ایک دن بنتا ہے، 24 گھنٹے جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک دن ہوتا ہے۔ تو رات پہلے آتی ہے، یعنی ابھی جو رات شروع ہوگی وہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اگلا 15 شعبان کا دن ہے۔ آج مغرب کا سورج غروب ہونے سے لے کر کل مغرب کا سورج غروب ہونے تک یہ پورا ایک دن ہے 15 شعبان کا۔ اسی طرح جمعرات کو ہم جس کو جمعرات کا دن کہتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، اور اگلے دن سورج غروب ہونے تک جمعے کا دن رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے، ایسا کوئی دن اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے جس دن میں بھی سورج طلوع، ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے، جس دن بھی سورج طلوع ہوا ہے جمعہ کا دن اس سے افضل ہے، یعنی تمام دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے۔ اس کے باوجود کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے تو میں جمعہ کی رات بھی افضل ہے تو میں جمعہ کی رات کو عبادت کر لوں، شب جمعہ منا لوں، یہ میری بات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شب جمعہ میں کوئی خاص عبادت کا اہتمام کرتا ہے، منع ہے، میں منع کرتا ہوں، خبردار شب جمعہ میں کوئی خاص عبادت نہیں کرنی، اور یوم جمعہ میں جمعہ کے دن خاص روزے کا اہتمام نہیں کرنا۔ ایک شخص سارا ہفتہ ہر رات سویا رہتا ہے، بلکہ سارا سال ہر رات سویا رہتا ہے، لیکن شب رات آتی ہے تو پھر رات کو عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس رات کی کوئی خاص فضیلت ثابت بھی ہوتی پھر بھی شب جمعہ سے زیادہ نہیں تھی۔ شب جمعہ میں آپ رات کو خاص عبادت نہیں کر سکتے، آپ تہجد پڑھتے ہیں روزانہ، اللہ توفیق دیتا ہے اس دن بھی پڑھیں، رات کو پڑھیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں رات کو پڑھیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں رات کو اس رات بھی پڑھیں، لیکن ساری راتیں آپ سوئے رہتے ہیں، اس رات کو خاص میں آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، منع ہے۔ آپ پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال روزہ ہی نہیں رکھتے، جمعہ کے دن آپ کہتے ہیں جمعہ کا دن بڑا افضل ہوتا ہے، میں جمعہ رکھ لوں، روزہ رکھ لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اجازت نہیں۔ جو بندہ ویسے روزے رکھتا ہے، مہینے میں 2، مہینے میں 4، مہینے میں 3، جیسے ایام 20 کے 3 روزے ہوتے ہیں، جو شخص 13، 14، 15 کے روزہ رکھتا ہے جمعہ کا دن آئے تب بھی رکھے، کیونکہ اس کی ایک روٹین چلی آ رہی ہے، وہ جمعہ کے دن کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، وہ اس تاریخ کی وجہ سے رکھ رہا ہے جو اسلام نے اس کو بتائی ہے، یا اپنی کوئی روٹین اس نے ویسے بنائی ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا ہے، یا اس کو اتفاق سے چھٹی جمعہ والے دن ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو جمعہ والے دن مجھے مشقت کم ہوتی ہے، مزدور آدمی ہوں، عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جمعہ کے دن رکھ لوں، کوئی حرج نہیں، یہ اس کی روٹین میں آئے گا۔ جمعہ کے دن کی وجہ سے اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے، اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھ کے خاص جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، منع ہے۔ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ثابت بھی ہوتی تب بھی اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنا منع تھا۔ اگر اس خاص 15 شعبان کے دن کی کوئی فضیلت ہوتی تب بھی اس دن خاص کر کے روزہ رکھنا منع تھا، لیکن یہاں تو نہ رات کی کوئی فضیلت، نہ دن کی کوئی فضیلت، نہ رات کے قیام کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ دن کے روزے کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ یہاں پر ہمیں تانا یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو روزے رکھنے سے روک رہے ہیں، 15 شعبان کو روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، شب رات کو عبادت کرنے سے روک رہے ہیں۔ اور بھائی ہم نہیں روک رہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم تو آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بھی کسی کے دن یا رات کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے خاص عبادت یا خاص روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت بھی ثابت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات عبادت بھی ثابت ہے، ساری رات جاگنا بھی ثابت ہے۔ تاک راتوں میں ہم کہتے ہیں جاگو، کیوں؟ سنت کے مطابق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کا کام کر کے گئے ہیں دنیا سے، امت کو بتا کے گئے ہیں۔ ایسی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کے اندر زیادہ تڑپ ہے عبادت کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، جو 3 صحابی آئے تھے ان میں سے ایک کی خواہش تھی کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، زندگی میں سونا ہی چھوڑ دوں گا رات کو۔ دوسرے نے کہا میں زندگی میں پوری زندگی روزہ رکھا کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا انا اخشاکم اتقاکم للہ، میں تم سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بھی ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بھی ہوں، اللہ کا رضا کا متلاشی بھی ہوں، لہٰذا میرے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ہم کوئی دوڑ لگاتے ہیں، کوئی واک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو اللہ سے آگے نہیں بڑھنا؟ کیا مطلب ہے؟ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ یعنی جہاں تک اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہیں تک رہو، اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کوئی نیکی، کوئی اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دینی معاملے میں کوئی ایسی چیز بنائی اپنی طرف سے جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، ہمارا عمل نہیں تھا، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے۔ اس مہینے میں کرنا جو تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا، جس کے بارے میں کوئی تعلیم۔ اب قبرستان میں جائیں گے، اب کہتے ہیں جی قبرستان میں جانا تو دیکھیں جی کتنی نیکی کا کام ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ بھی سارا سال آپ کو آخرت یاد نہیں آئی، اس خاص رات یا دن کو آپ کو آخرت یاد آئے گی؟ ٹولیاں بنا کے پھول لے کے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ اس دن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا؟ آپ نے کیوں قبرستان جانے کا عمل مشروع نہیں کیا اس دن یا اس رات؟ آپ جا بھی سکتے تھے کہ نہیں؟ جاتے اور امت کو بتاتے کہ میری امت کے لوگوں یہ رات یا دن بڑا افضل ہے، اس دن یا رات کو میں تمہارے لیے قبروں کی زیارت بھی مشروع کرتا ہوں، کیا کرو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ قبرستان میں آپ جاتے تھے، رات کو بھی چلے جاتے، دن کو بھی چلے جاتے، لیکن اس دن یا اس رات کو قطعاً آپ کا قبرستان میں جانا ثابت نہیں۔ آپ جائیں، روزانہ جائیں قبرستان میں، کون روکتا ہے آپ؟ لیکن جب یہ مائنڈ بنا کے جائیں گے کہ اس رات یا اس دن قبرستان جانے کا کوئی تعلق شریعت نے بنایا ہے، تو آپ کا عمل شریعت کے متصادم ہو جائے گا اور بدعت بن جائے گا۔ تو اس مہینے میں کرنے کا کام کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو پوچھ کے دیکھ لیں اس مہینے میں کیا کام کیا آپ؟ نہیں پتہ ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ خرافات کا سب کو پتہ ہے، جو بدعات ہیں، من گھڑت باتیں، ان کا سب کو پتہ ہے، کیونکہ ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، میڈیا پہ پروموٹ کیا گیا ہے، ایسے پروگرامز کیے گئے ہیں، ممبروں سے ایسی جھوٹی من گھڑت روایتیں سنائی گئی ہیں لوگوں کو، جبکہ جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے نفلی روزے اس شعبان میں رکھتے۔ پورا مہینہ رمضان کے علاوہ اگر روزہ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا،
وہ شعبان ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پورا مہینہ اس لیے کہا کہ شاید کچھ دن ہی رہ جاتے، 2-4 دن رہ جاتے ہوں گے، باقی پورا مہینہ پے در پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اس شعبان کے مہینے میں۔ کب سے شروع ہوا ہے؟ 14 دن گزر گئے، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہے جو ہماری پیاری ماں نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے، گویا کہ پورا شعبان ہی نفلی روزوں میں گزار دیتے تھے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ حالانکہ یہ جو احادیث ہیں ان پر کوئی کلام، ساری امت متفق ہے، بخاری و مسلم کی احادیث ہیں، ساری امت مانتی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، اور ان کی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان میں بیان ہوا ہے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف پوری امت کا اتفاق ہو چکا ہے، علماء بتا چکے ہیں کہ جتنی بھی روایات ہیں 15 شعبان کے حوالے سے، رات یا دن یا عمل یا روزہ یا قیام، سب ضعیف ہیں، پایہ صحت کو کوئی بھی نہیں پہنچتی، اس کے باوجود اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں۔ نفلی روزے رکھیں، سارے شعبان میں رکھیں، پورا شعبان گزار دیں، اکثر شعبان نفلی روزے میں گزار دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ طریقہ ہے۔ اور جو ہم نے بنا لیا کہ صرف 15 کو روزہ رکھنا ہے اور 15 کی رات کو عبادت کرنی ہے خاص طور پر، یا اس دن یا رات کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ نظریات بنا لینے، دیکھیں یہ معاملات تو غیبی ہیں نا، کہ اللہ رب العزت کسی کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ معاملات تو غیبی ہیں، اور غیب اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اے نبی یہ کام ایسے ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر عذاب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگے اس کی اطلاع دے دیتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں یہ دین اور شریعت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ تابعین سے یہ بات ثابت ہے، اور تبع تابعین سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کوئی رات کو عبادت ہوتی، انہوں نے ڈنڈا پکڑ لیا کہ کہاں سے لے آئے ہو تم، شرم نہیں آتی، کہاں سے بنا لیا تم نے یہ عمل، صحابہ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم نے دیکھا نہیں کبھی، یہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ اور آج اس کو خاص عبادت بنا کے امت میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے واپس پلٹ آئیں، اصل دین، اصل اسلام کی طرف۔ اصل اسلام کتاب و سنت ہے۔ یہ ہم آپ کو نہ روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، نہ آپ کو قیام کرنے سے روکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں پورا شعبان روزے سے گزارے۔ ہم کون ہیں روکنے والے؟ ہم تو ترغیب دینے والے، روکنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی محسوس کی کہ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ عمل نہ کرو، وہ تو چونکہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، فوراً شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو ذکر سے روک رہے، دیکھو روزے سے روک رہے ہیں، دیکھو قیام سے روک رہے، نیکی کے کام سے روک رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے یہ ثابت ہے جامع ترمذی وغیرہ میں کہ وہ کھڑے تھے اور ان کے پہلو میں ایک شخص، اسے چھینک آئی، اس نے چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھنے کو کتنی خوشنما بات ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ دیا، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود بھی پڑھو نبی پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت بھی کرو اور سلام بھی کہو، سلامتی کی دعا بھی کرو، حکم ہے نا۔ تو اس حکم پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اچھی بات ہوئی نا، دیکھنے کے تو اچھی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنہوں نے تربیت پائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہے، جنہوں نے دین کو اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا ہے جن حالات و واقعات میں یہ دین نازل ہوا ہے، وہ یہ سن کر کیا کہتے ہیں
اسے سب سے پہلے اس کا شبہ دور کرتے ہیں، جو شبہ شیطان کی طرف سے ڈال دیا جاتا فوراً۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم حمد کر رہے ہو میں بھی کرتا ہوں، میں انکاری نہیں ہوں حمد کا۔ یہ جو تم سلام پڑھ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں تو تم سے زیادہ پڑھتا ہوں، میں انکاری نہیں ہوں درود و سلام کا، لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر چھینک مار کر جس طرح تم کہہ رہے ہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں، لہٰذا رک جاؤ۔ جس موقع پر کوئی خاص دعا یا کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا الحمدللہ علی کل حال، یہ دعا ہے جو چھینک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں۔ درود و سلام اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قیام بہت اچھی بات ہے، روزانہ کریں، تہجد پڑھیں، اور کیا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ نفلی روزہ رکھنا ہے رکھیں، کثرت سے رکھیں، بہت اچھی بات ہے، سارا شعبان کا مہینہ رکھیں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ لیکن 15 شعبان کو خاص کر کے آپ کہیں کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اس کا یہ ثواب ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ لاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا یہ ثواب، یا آپ نے کہاں ترغیب دی ہے کہ میری امت کے لوگوں 15 شعبان کو روزہ رکھا کو؟ اور اسی طرح کے عجیب و غریب توہمات لوگوں نے پال لیے ہیں۔ ایک بدعت جب جاری ہوتی ہے پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، بدعت بانجھ نہیں ہوتی، بڑے بچے دیتی ہے آگے، پھر اس کے بچے، اس کی آگے اولادیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک بدعت سے آگے کئی بدعتیں نکلتی جاتی ہیں، کئی خرافات اس میں شامل ہوتی چلی جاتی، کئی ایک ایسی من گھڑت باتیں ہر سال گزرتے سال اس کے اندر شامل ہوتی چلی جاتی۔ اب دیکھیں یہ شب رات جب شروع ہوئی تو لوگوں نے تو عبادت کے لیے شروع کی ہوگی نا، کہ اس رات کو عبادت کرنی ہے یا روزہ رکھنا ہے، اب اس میں پھر آگے قبرستان بھی شامل ہو گیا، اس کے اندر پھر وہ آتش بازی بھی شامل ہوگی، اس کے اندر اور پتہ نہیں یہ جو چراغاں وغیرہ ہے یہ بھی شامل ہو گیا، اور شامل ہوتی رہیں گی چیزیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس دور میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ صحابہ اکرام موجود ہیں لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ کرنا شروع کر دیا تھا، صحابہ اکرام بہت تڑپ جاتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ ہر سال ایک بدعت بنا لیتے ہیں اور ایک سنت کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایک بدعت ہر سال لوگ گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے اور ایک سنت کو دفن کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدعات رواج پاتی جاتی ہیں، سنتیں مٹتی جاتی ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، جو سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی نماز میں وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے وقت ہے، انہوں نے ٹولیاں بنا لی، ایک بڑا دائرہ بنا لیا، اجتماعی ذکر شروع کر دیا، جس کو ہمارے ہاں اجتماعی ذکر کہتے ہیں۔ کیسے جی؟ ایک بڑا جو ان کا سربراہ ہے اس ٹولی کا، اس گروہ کا، جو دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کو، وہ سارے 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر انہیں کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، وہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھنے والے بھی ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں بھی یہ بات کھٹک گئی کہ مسئلہ خراب لگتا ہے، کار تو ذکر ہی رہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنا عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت پہ کئی جمعے پڑھائے جا سکتے، اللہ اکبر کی فضیلت پہ کئی جمعے پڑھائے جا سکتے، لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، اتنے عظیم و شان ذکر۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، نظر ختم ہو چکی تھی،
لہٰذا لوگ انہیں گھر سے لینے جاتے تھے، گھر سے لے کر ان کو مسجد میں جاتے، چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ان کے گھر پہنچ گئے، یہ ماجرا مسجد میں دیکھ کر ان کے گھر پہنچ گئے، اور جیسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے تو ان سے عرض کیا، صحابہ کرام میں بھی یہ طریقہ تھا کہ جو بڑے علماء ہیں ان سے پھر مشورہ کرتے تھے کہ ایک شبہ والی بات دیکھی ہے تو ان سے پوچھ لی جائے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب وہ نکلے مسجد کے جانے کے لیے تو ان سے عرض کیا کہ میں نے مسجد میں ایک آج عجیب معاملہ دیکھا ہے، روٹین سے ہٹ کر۔ اس طرح ایک دائرہ بنا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص انہیں کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ یہ کرو، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھنے کو تو معاملہ بڑا اچھا ہے، تو میں نے کہا آپ سے مشورہ کروں کہ یہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں نہیں پہنچے، ادھر ہی کھڑے ہیں۔ فرمایا ابو موسیٰ تم نے انہیں کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جو تم گن رہے ہو نا 100 دفعہ اللہ اکبر، یہ نیکی نہیں گن رہے، گناہ گن رہے ہو آپ، یہ اپنے گناہ شمار کرو کہ 100 جرم کیا تم نے، 100 دفعہ اللہ اکبر کہا، 100 جرم کیا آپ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا، 100 دفعہ جرم کیا ہے تم نے۔ پھر جب مسجد میں پہنچے تو وہاں تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا وَيْلَكُمْ یا امت محمد، او محمد الرسول اللہ کی امت، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں بربادی کی راہ پہ چل گئے ہو۔ فرمایا ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی وہ بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس آپ کے برتن موجود ہیں، ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، اور ابھی تمہارے پاس نبی کے صحابہ کثرت سے موجود ہیں، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، تم نے آج ہی دین میں کو کھلواڑ بنا لیا ہے۔ کیا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ صحابہ کی اجتماعی ذکر کی مجلس قائم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اچھا لگا، جو صحابہ نے نہیں اپنایا، تم نے اپنانا شروع کر دیا؟ فرمایا یا تو تم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے زیادہ اچھا طریقہ لے کر آئے ہو، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، بچ جاؤ اس سے۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اگر اچھا عمل، نیک عمل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے یا اس کی تعلیم فرماتے، صحابہ کرام اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ لہٰذا اس سے بچ جائیں، ہم نیکی سے روکنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بھی طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنایا جائے گا، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دیکھنے میں، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ آپ کے گناہ کا سبب تو ہو سکتا ہے، نیکی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج جو آنے والی رات ہے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، اور آنے والا دن ہے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں۔ پورے شعبان میں روزے رکھنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ شروع کر دو، کل سے ہی شروع کرو، 15 سے ہی شروع کرو، 30 تک لے کے جاؤ، نفلی روزے رکھو، لیکن 15 کی خاص کوئی فضیلت کا اعتقاد نہ رکھو، بالکل جائز ہے۔ لیکن جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جس کی کوئی فضیلت، اس کو فضیلت ماننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دخل اندازی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، خود رسول اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے امت کو، قیامت کے دن کچھ لوگ آ رہے ہوں گے میری طرف، ان کو روکا جائے گا، میں پوچھوں گا یا اللہ کیا ماجرا ہے، انہیں کیوں روک دیا گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے نبی آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے بعد یہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے آپ کے دین میں کتنی بدعات نکالی آپ کو نہیں معلوم۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، وہ خود فرماتے ہیں میں جب یہ اللہ سے سنوں گا کہ یہ ایسے مجرم لوگ ہیں جو میرے دین میں بدعات نکالتے رہے ہیں، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر باری، شفاعت تو دور کی بات ہے، میں محمد الرسول اللہ کہوں گا دفع کر دو ان کو، دفع کر دو جنہوں نے میرے دین کو بعد میں بدل دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔